لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خیران عزیزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی. آج کا درس جو ہے وہ ہمارا تفسیر قرآن مجید ہے. پچھلے درس میں ہم نے جو ہے وہ مقدمات وغیرہ کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا تھا. وہ ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم کی جو فضیلتیں ہیں، جو اس کی تلاوت کی فضیلتیں، جو قرآن کریم کے بارے میں تھوڑی سی مثلا آشنائی ہم نے حاصل کی تھی، وہ ساری چیزوں کا جو ایک ادامہ ہے آج کے قرآن کریم کے بارے میں ہم اور بھی تھوڑا سا ڈیپلی پڑھیں کہ قرآن جو ہے وہ ذات ہی، یعنی بذات ہی وہ خود کیا ہے. یعنی قرآن کو پڑھنا، قرآن کو تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، تفکر کرنا، اس کے مفہوم و معنی و تفسیر کا جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ نالج لینا، اس سے علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزوں کا ثواب ایک طرف ہے. لیکن خود قرآن جو ہے وہ باعث رحمت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے نا. قرآن رکھنا ہمارے لیے، ہمارے پاس جو ہے وہ باعث ثواب ہے. اس کی طرف نگاہ کرنا، اس کو دیکھنا، اس کی طرف مطلب ایک انسان صرف دیکھ لے وہ بھی جو ہے وہ باعث رحمت، باعث ثواب بنتا ہے. ان چیزوں سے ہماری زندگیوں پہ اثر پڑتا ہے جو ہماری ایک نگاہ بھی اس پر پڑ جاتی ہے. خوب اسی سلسلے میں اور بھی چیزیں ہیں کہ قرآن قدیم جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ وہ ام الکتاب ہے، مثلا ساری کتابوں کی سید و سردار ہے اور قیامت تک کے لیے معجزہ ہے. اس میں ہر خشک و تر، جس طرح میں نے بتایا تھا کہ ہر مشکلوں کا حل، ہر علم اس کے اندر موجود ہے. کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کا منبع جو ہے ہمیں قرآن سے نہ ملے یا قرآن سے ہٹ کے ہمیں کوئی علم حاصل ہو. نہیں، ہر چیز جو دنیا میں آپ جہاں تک نگاہ کریں، جس علم میں، جس اسٹریم میں، جس فیلڈ میں آپ جانا چاہیں، اگر اس کو گھما کے پھرا کے آپ دیکھیں گے تو ہر چیزوں کا، ہر علم کا ذکر جو ہے وہ قرآن کریم میں آیا ہوا ہے. خوب یہ ایک معجز نما کتاب ہے اور یہ تا قیامت جو ہے معجزہ ہی رہے گی. اس کو کوئی تبدیل و عوض نہیں کر سکتا. اس کا زیر و زبر بھی کوئی جو ہے وہ یہاں کا وہاں نہیں کر سکتا، کیونکہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ میں خود اس کتاب کا محافظ ہوں، اور جس کا محافظ خداوند عالم ہو جائے اسے کوئی بھی اس کا مطلب ذرہ برابر بھی کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے. خوب پھر یہ جو کتاب ہے وہ حضرت رسول خدا پر جو نازل ہوئی ہے اور اس کا پڑھنا، سننا، اس پر عمل کرنا تقرب الہی اور باعث اطمینان قلب ہے. یعنی اللہ سے قربت کی وجہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنا، اسے دیکھنا، اسے سننا، یعنی جس بھی طرح سے انسان استفادہ کرے قرآن مجید اللہ کا قرب حاصل کرنے کا باعث بنتا ہے اور ہمارے اپنے قلب کو جو ہے وہ اطمینان بخش کتاب ہے. یہ جناب جبریل کے ذریعے جو رسول خدا پر نازل ہوئی ہے یہ قرآن کریم. خوب اس میں جو ہے کلن جتنی صورتیں ہیں آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو، 114 سوریں ہیں اس میں اور 6236 اس میں آیتیں ہیں. خوب یعنی 6000 سے زائد آیتیں ہیں. 87 جو ہے وہ سورہ مکی ہیں اور 27 جو ہیں وہ سورہ مدنی ہیں. یعنی وہ صورتیں، وہ سورہ کہ جو مکہ میں نازل ہوا ہے انہیں سورہ مکی کہا جاتا ہے، اور جو سورہ مدینے میں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا جاتا ہے. خوب تلاوت قرآن کریم کے بارے میں ملتا ہے کہ خداوند عالم نے جو ہے وہ قرآن پڑھنے والوں کے دل کے لیے منور کر دیا. یعنی جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے اس کے دلوں کو منور کر دیا جاتا ہے، مصیبتوں کو ان سے دور کر دیا جاتا ہے. قیامت کی جو اندھیری اور تاریکیاں ہیں، خوب جو اندھیرا ہے، جو تاریکیاں ہیں، وہ خدا بند عالم کیا کرتا ہے، اس سے بچا لے گا. پھر پڑھنے والے کے عقل کو منور کرتا ہے، اس کے دل کو حکمت سے جو ہے وہ بھر جاتا ہے جو بھی اس کی تلاوت کرتا ہے. یعنی تلاوتوں کے جو اثرات انسان کی زندگی پر ہے، اس کے وجود پہ ہے، ان ساری چیزوں کو شمار کیا جا رہا ہے، ان ساری چیزوں کو بتایا جا رہا ہے. علم کے سرچشمے سے مالا مال ہو جاتا ہے. خوب اس کے اندر پھوٹنے لگتے ہیں علم کے چشمے. خوب قرآن پڑھنے والے کے پاس جو ہے شیطان کبھی بھی نہیں جاتا، وہ اسے بھاگتا ہے اور اس کے گھر میں اس کے گھر سے فرار اختیار کر لیتا ہے جو بھی گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. خوب
وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم سے دل اور گھر آباد ہوتے ہیں، خیر و برکت عام ہوتی ہیں۔ قرآن پڑھنے سے دل کے اندر خضوع اور خشوع، نفس کے اندر صفائی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پڑھنے والا جب خدا سے سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے نوازتا ہے۔ یعنی یہ ساری جو ہے چیزیں ایک تلاوت کرنے میں سے قرآن کی ہمیں حاصل ہوتی ہیں۔ اس دنیا کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی بہت ساری چیزیں ہمارے لیے رکھی گئی ہیں۔ خوب پھر جو روایتیں مثلا قرآن کریم کو دیکھنا جو ہے وہ عبادت ہے، اس کی طرف نگاہ کرنا بھی عبادت ہے۔ کس طرح سے کہ روایتوں میں آیا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی دیکھنا ہی عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا۔ سیکنڈ، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا۔ تھرڈ یہ ہے کہ عالم دین کا چہرہ دیکھنا۔ چوتھا، محمد آل محمد علیہ السلام کو دیکھنا۔ پانچواں، قرآن کریم کی طرف بغیر تلاوت کے بھی دیکھنا عبادت شمار ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان اسے تلاوت نہ کرے، اس کے معنی نہ پڑھے، کچھ بھی نہ کرے، اگر صرف دیکھے بھی قرآن کو، تب بھی وہ عبادتوں میں شمار ہوتا ہے۔ روایتیں کچھ موجود ہیں کہ اس کے پڑھنے کا جو ثواب ہے اس کے لیے بے شمار روایتیں آئی ہیں، کہ جن میں سے سب سے پہلے یہ کہ کچھ روایتوں کو بیان کیا جائے گا کہ حضرت رسول خدا یعنی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو تلاوت قرآن کریم سے نورانی کرو اور اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ، جیسے یہود و نصارہ نے کیا کہ وہ اپنی اپنی عبادت خانوں میں تو عبادت کرتے تھے لیکن اپنے گھر میں کچھ نہیں کرتے تھے۔ بس جس گھر میں زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کی جائے گی، اس گھر میں زیادہ خیر و برکت نازل ہوتی ہے، اور وہ گھر آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ بہت ہی معروف حدیث ہے، جو ہے اصول کافی جلد نمبر 2 کی حدیث ہے یہ، کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ اس طرح سے شائن کرتا ہے، اس طرح سے چمکتا ہے جس طرح سے ہمارے لیے آسمانوں پہ ستارے چمکتے ہیں، اسی طرح سے نورانی فرشتوں کو نورانی گھر وہ نظر آتا ہے جہاں پر تلاوت ہوتی ہے۔ خوب، تو یہاں پہ رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھروں کو آباد کرو، قرآن کریم کی تلاوت سے آباد کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تو صرف عبادت گاہوں میں عبادتیں انجام دو، نہیں، جس طرح سے یہود و نصارہ اپنی عبادت گاہ میں جاتے تھے وہیں پر عبادت کرتے تھے، جس طرح سے بھی وہ اپنی عبادتیں انجام دیتے تھے وہیں پر کرتے تھے، ختم ہو جاتا تھا، ان کے گھروں میں وہ چیزیں نہیں پائی جاتی تھی، عبادتوں کو نام نشان نہیں تھا۔ تو ایسے یہود و نصارہ کی طرح نہ بنو، اپنے گھروں کو جو ہے وہ عبادتوں اور قرآن کریم کی تلاوتوں سے نورانی کرو۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، صبح و شام تلاوت قرآن کریم سے غافل نہ ہونا، اس کے لیے قرآن کریم مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے اور فحش اور منکرات سے روکتا ہے، یعنی دلوں کو آباد کرتا ہے، دلوں کو جو مردہ دل ہو جاتے ہیں، جن کے احساس ختم ہو جاتے ہیں، جب ضمیر مرنے لگتا ہے تو اس کو زندہ کرتا ہے، ہر برائیوں سے روکتا ہے، ڈھال بنتا ہے۔ پھر امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہدایت کرتی ہے، اس کتاب میں اچھے اور برے دونوں کو بیان کر دیا گیا ہے، بس اچھائی کو لے لو تاکہ تم ہدایت پا سکو اور برائی کو چھوڑ دو تاکہ تم مقصد تک پہنچ جاؤ۔ یعنی ہر خشک و تر چیز جو اس میں پائی جاتی ہے، ہر اچھی چیزوں کو بھی بیان کیا، بری چیزوں کو بھی بیان کیا۔ اب یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ ہم کن چیزوں کو یہاں پر لیتے ہیں۔ اچھی چیزوں کو امام کہہ رہے ہیں کہ جو بہترین چیزوں کو یہاں پر بیان کیا گیا اسے اٹھا لو، اور جو بری چیزوں کو بتایا گیا ہے اسے اجتناب کر لو، اسے دوری اختیار کر لینا، کہ وہ چیزیں جو پروردگار عالم نے کہا ہے کہ یہ چیزیں بری ہیں، یہ چیزیں بد ہیں، بس اس سے کیا کر لو؟ فاصلہ اختیار کر لو۔ اب جو ہے قرآن کریم کے کچھ نام ہیں، مختلف نام ہیں، بہت ہی معروف جو نام ہے ہمارے درمیان وہ قرآن مجید ہے۔ خوب، یہاں پہ جو قرآن کریم کے لیے بہت سارے جو ہے ناموں کا شمار کیا گیا ہے، بہت سارے ناموں کا ذکر کیا گیا ہے، مسلمانوں کے درمیان میں سے صرف بعض ہی جو ہے وہ مشہور ہیں ہمارے درمیان۔ البتہ بعض الفاظ جو ہوتے ہیں، بعض لفظ جو ہے وہ قرآن میں صفت کے عنوان سے بھی ذکر ہوئے ہیں اور قرآن کے نام سے تو بطور استعمال کیا جاتا ہے اس کو۔ بعض مفسرین مثلا صاحب مجموع البیان مرحوم طبرسی نے صرف 4 نام ذکر کیے ہیں، کچھ نے مثلا مرحوم ابو الفتوح رازی نے 43 نام بیان کیے ہوئے ہیں، لیکن جو 4 معروف نام ہیں
اس کو جو بیان کیا ہے صاحب مجمع بیان نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا قرآن، سیکنڈ فرقان، تھرڈ کتاب، فورتھ ذکر. یہ 4 نام ہیں معروف جسے مفسر کتاب مجموع البیان مرحوم طبرسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے. 4 نام معروف ہیں. خوب، قرآن پاک کے کئی نام ہیں جن میں القرآن، الفرقان، التنزیل، الذکر، الکتاب، الشفاء، الرحمہ، المعوذہ، الحکمہ، البلاغہ، القول الفصل، حبل اللہ، احسن الحدیث، عروۃ الوثقی، البرہان، المیزان، القرآن الحکیم، القرآن الکریم، قرآن مجید، البیان وغیرہ. یعنی یہ سب بھی مشہور ہیں جو کہ خود قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے یہ سارے نام. خوب، یہ کہ کوالٹیز وغیرہ کے عنوان سے اس ناموں کو جو ہے بتایا گیا. خوب، قرآن کریم کے جو سورے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ 114 سورے، کلن 114 سورے پائی جاتی ہیں قرآن میں. سب سے بڑا سورہ قرآن میں خوب، تو یہ جو سب سے بڑا سورہ جو قرآن مجید میں ہے وہ ہے سورہ بقرہ کہ جس کی کلن آیتیں ہیں 286 ٹوٹل آیتیں اس میں پائی جاتی ہیں. اور سب سے چھوٹا سورہ جو ہے سورہ عصر ہے جس میں 3 آیتیں ہیں. قرآن کریم کے سورہ میں سے کچھ سورہ انبیاء کرام اور کچھ سورہ حیوانات کے نام پر مبنی ہیں، یعنی ان کے نام سے ہیں. جیسے کہ کچھ ہیں جو انبیاء کرام سے کے نام سے سورہ جو ہیں وہ 6 سورہ ہیں. سب سے پہلے سورہ یونس کہ جو 10واں سورہ ہے، سورہ یوسف جو 12واں سورہ ہے، سورہ محمد جو 47 سورہ ہے، سورہ ہود 11 سورہ ہے، سورہ ابراہیم 14واں سورہ ہے، سورہ نوح 71 سورہ ہے. خوب، تو یہ 6 سورہ ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں. اور جو سورہ حیوانات کے نام پر نازل ہوئے ہیں وہ ہے سورہ بقرہ کہ بقرہ کا معنی ہوتا ہے گائے، کہ جو 2nd سورہ ہے ہمارے قرآن کا. پھر سورہ نحل کا کیا معنی ہے؟ شہد کی مکھی. خوب، تیسرا سورہ نمل ہے، نمل کا معنی چونٹی کے ہے. سورہ عنکبوت مکڑی، یعنی اسپائڈر جسے کہا جائے مکڑی. خوب، سورہ فیل یعنی ہاتھی. تو یہ 5 سورہ حیوانات کے نام پر ہیں اور 6 سورہ انبیاء کرام کے نام پر آئے ہیں، نازل ہوئے ہیں. خوب، تو یہ آج کا درس تھا کہ کس طرح سے قرآن مجید کی طرف دیکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس سے سرشار ہونا، کیا کیا چیزوں کو ہمیں اس کے بدلے ہمیں کیا کیا چیزیں ملتی ہیں، وہ ساری چیزوں کا ذکر تھا. خوب، آج کے درس سے کچھ سوال کہ سب سے پہلا سوال یہ کہ قرآن کی آیتیں کتنی ہیں، یعنی کتنی آیتوں پہ قرآن مجید کلن جو قرآن مجید میں آیتیں ہیں وہ کتنی ہیں، اس کی تعداد بتائیں. اور سورہ مکی کتنی ہیں اور سورہ مدنی کتنی ہیں، یہ تینوں چیزوں کی تعداد کا ذکر کریں. خوب، دوسرا سوال یہ کہ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ کس کس چیزوں کی طرف دیکھنا عبادت شمار ہوتا ہے، روایتوں کی روشنی میں بیان کریں. تیسرا سوال یہ کہ جو روایت میں بتایا گیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو روایت نقل کی ہے کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے وہ گھر کس کی مانند ہوتا ہے. چوتھا سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ جو 4 مشہور نام ہیں قرآن مجید کے اس کا ذکر کریں اور وہ 4 مشہور نام کس مفسر دین نے بیان کیا ہے اور ان کی کتاب کا نام بیان کریں. 5واں سوال آپ لوگوں کی خدمت میں کہ سورہ جو حیوانات کے نام پر مشتمل ہیں جو سورہ کے نام، ان میں سے سورہ نحل، سورہ عنکبوت اور سورہ نمل کا جو معنی ہے، یعنی نمل، عنکبوت اور نحل کا کیا معنی ہے اسے تحریر کریں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.